السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایک اسلامی واقعات اور اسی طرح سے نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات، نئے ویڈیوز جو ہے ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ہر روز کی طرح آج بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اہم باتیں اور کچھ اہم واقعات سنانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمیں ویڈیوز کو بنانے میں اور ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے میں کافی زیادہ ہمت و حوصلہ مل سکے۔ تو چلیے دوستوں، میں آج کے ویڈیو کی طرف بڑھتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کبھار دنیاوی باتیں اور مزاحیہ کلام فرمایا کرتے تھے۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ وہ مجلس مستقل ایک واقعہ اور قصہ بن جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شہد کا ایک پیالہ ان حضرات کے مہمانداری کی خاطر پیش کیا۔ شہد اور خوبصورت چمکدار پیالہ، اتفاق سے اس پیالے میں ایک بال گر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ خلفائے راشدین کے سامنے رکھا اور فرمایا، آپ میں سے ہر ایک اس پیالے کے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک مومن کا دل اس پیالے کی طرح چمکدار ہے اور اس کے دل میں ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس ایمان کو موت تک بحفاظت لے جانا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حکومت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ بھی باریک ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک علم دین اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور علم دین کا سیکھنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مہمان اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اس کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دینے پر فرمانے لگی کہ عورت کے حق میں حیا یعنی پاک دامنی اور شرم اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ دوستو، کیا ہی خوب محفل تھی جب خلفائے راشدین اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام لوگ متوجہ ہوئے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہے تو زبان نبوت سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور معرفت الہی کا حاصل ہونا اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور معرفت الہی کے بعد اس پر عمل کرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ ادھر زمین پر یہ مبارک محفل سجی تھی، ادھر رب ذوالجلال سے جبرائیل علیہ السلام بھی اجازت لے کر آ پہنچے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک راہ خدا چمکدار ہے اور زیادہ روشن ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنا شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے اور اس پر استقامت یعنی اس پر جمے رہنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ جب زمین پر سجی اس محفل میں سب اپنی رائے کا اظہار کر چکے تو جبریل امی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ جنت اس پیالے سے زیادہ چمکدار ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہے
لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ دوستو، بلا شبہ یہ مجلس بھی مبارک اور ہر ایک کی گفتگو بھی مبارک۔ اس مجلس میں جہاں آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہی صحابہ بھی تھے۔ آپ کی یہ مجلس اور اس میں ہونے والی گفتگو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو جاتے جاتے کم از کم ہمارے چینل کے لیے اس لال والے بٹن کو دبا کر جائے اور گھنٹی پر دبا کر آل والے بٹن پر کلک کر دے، تاکہ ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ہمارے ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کی آپ بھی اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔